ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹینمنٹ اردو چینل، جہاں ہم دنیا کے مشہور ملکوں کی تاریخ، ثقافت اور حیرت انگیز حقائق کے سفر پر نکلتے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں یورپ کے ایک ایسے ملک میں جسے دنیا فنون لطیفہ کا دل، تہذیب کا گہوارہ اور تاریخ کا عجائب خانہ کہتی ہے۔ یہ ہے اٹلی۔ روم کے کیسر، لیونارڈو ڈا وانچی کے خواب، مائیکل اینجلیو کا فن اور وینس کے ندیوں والے شہر کی داستان۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اس ملک کی سیر پر، جہاں ہر گلی، ہر عمارت، ہر مجسمہ ایک کہانی سناتا ہے۔ اٹلی جنوبی یورپ میں واقع ایک خوبصورت جزیرہ نما ملک ہے جو بحیرہ روم کے وسط میں واقع ہے۔ شمال میں اس کی سرحدیں سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، سلوینیا اور فرانس سے ملتی ہیں، جبکہ جنوب میں یہ سکلیا اور سردینیا جیسے دلکش جزائر پر مشتمل ہے۔ اٹلی کا کل رقبہ تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 6 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ دارالحکومت روم ہے، یورپ کے قدیم ترین اور تاریخی شہروں میں سے ایک۔ لفظ اٹلی، اٹالیا، دراصل قدیم یونانی لفظ ایٹالوس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بچڑا یا گائے۔ قدیم زمانے میں اٹلی زرخیز چراگاہوں کی سرزمین کہلاتا تھا۔ بعد میں یہ نام پورے جزیرہ نما پر پھیل گیا اور اٹالیا کہلایا۔ اٹلی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ کے برابر پرانی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں روم شہر نے جنم لیا اور جہاں سے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت رومن امپائر اٹھی۔ روم کی بنیاد روایات کے مطابق 753 قبل مسیح میں 2 جڑواں بھائیوں رومولس اور ریمسس نے رکھی۔ وقت کے ساتھ روم ایک چھوٹی بستی سے دنیا کے سب سے طاقتور شہر میں تبدیل ہو گیا۔ رومی سلطنت نے یورپ، شمالی افریقہ اور ایشیا تک اپنی حکومت پھیلائی۔ یہی وہ سلطنت تھی جس نے قانون، انجینئرنگ، سڑکیں، پل اور زبان کی بنیادیں رکھیں۔ سب راستے روم کو جاتے ہیں۔ یہ محاورہ انہی دنوں کی یادگار ہے۔ 4 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کونسٹنٹائن اعظم نے عیسائیت کو قبول کیا اور یوں روم عیسائی دنیا کا مرکز بن گیا۔ آج بھی اٹلی کے اندر ایک خود مختار ریاست ویٹیکن سٹی موجود ہے، جہاں پوپ یعنی کیتھولک چرچ کے سربراہ رہائش پذیر ہے۔ ویٹیکن دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، مگر روحانی اثرات کے لحاظ سے سب سے بڑا۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد اٹلی مختلف بادشاہتوں اور ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمال میں لومبارڈ، جنوب میں نارمن اور وسط میں پوپ کی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ اس دور میں وینس، فلورنس اور جینوا جیسے شہر آزاد ریاستوں کے طور پر ابھرے اور انہوں نے تجارت، بینکاری اور فنون لطیفہ میں عالمی شہرت حاصل کی۔ 14ویں سے 17ویں صدی تک اٹلی دنیا کے علم و فن کا مرکز رہا۔ یہی وہ دور تھا جسے نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں پیدا ہوئے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا بدل دی۔ لیونارڈو ڈا وانچی، سائنسدان، مصور، موجد، مائیکل اینجلو، مجسمہ ساز اور مصور، رافیل، مصوری کا بادشاہ، گیلیلیو گلیلی، جدید سائنس کا بانی۔ فلورنس، وینس اور روم میں ایسے فن پارے تخلیق ہوئے جو آج بھی دنیا کے عجائب خانوں کی زینت ہے۔ 19ویں صدی میں اٹلی کئی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسی دور میں ایک عظیم رہنما جیوسے گیرابلدی نے قوم کو متحد کرنے کی تحریک چلائی۔ 1861 میں مملکت اٹلی، کنگڈم آف اٹلی کا اعلان ہوا اور روم 1871 میں دارالحکومت بنا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اٹلی نے تیزی سے صنعتی ترقی کی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد ملک سیاسی بحرانوں کا شکار ہوا۔ اسی ماحول میں
بینیٹو موسولینی کے زیر قیادت فاشزم کا ظہور ہوا۔ 1930 کی دہائی میں اٹلی نے نازی جرمنی کے ساتھ اتحاد کیا اور دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوا۔ جنگ کے بعد 1946 میں اٹلی میں ریفرینڈم کے ذریعے بادشاہت ختم اور جمہوریہ قائم کی گئی۔ جنگ کے بعد اٹلی نے خود کو ازسر نو تعمیر کیا۔ 1957 میں یہ یورپی اکنامک کمیونٹی موجودہ یورپی یونین کے بانی ممالک میں شامل ہوا۔ اٹلی آج دنیا کی 9ویں بڑی معیشت ہے۔ یہ گاڑیوں، فیشن، مشینری اور خوراک کی صنعتوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اٹلی اپنی معیاری مصنوعات کے لیے مشہور ہے۔ گاڑیوں میں فراری، لیمبورگینی، فیٹ جیسی گاڑیاں قابل ذکر ہیں۔ فیشن میں گچی، پراڈا، ارمانی، واسک، خوراک میں پاستا، پیزا، زیتون کا تیل، پنیر اور کافی شامل ہے۔ سیاحت بھی معیشت کا ایک بڑا ستون ہے۔ ہر سال تقریباً 6 کروڑ سیاح اٹلی آتے ہیں۔ روم تاریخی یادگاروں، کولوسیم اور ویٹیکن سٹی کا شہر ہے۔ فلورنس فن و ثقافت کا مرکز، جبکہ لیونارڈو اور مائیکل اینجلو کا شہر ہے۔ وینس پانیوں پر بنا خوبصورت اور خوابوں کا شہر ہے۔ میلان فیشن، تجارت اور ڈیزائن کا دارالحکومت ہے۔ نیپلز موسیقی، کھانوں اور تاریخی ورثے کا شہر۔ اٹلی کی زبان اطالوی اٹالین ہے، جو رومانوی زبانوں میں سب سے زیادہ موسیقیت رکھتی ہے۔ تقریباً 90% لوگ رومن کیتھولک ہیں۔ آئلی اقتدار، موسیقی اور کھانے کا ذائقہ اطالوی ثقافت کا حصہ ہے۔ اٹلی میں لا ڈولسے ویٹا یعنی کہ میٹھی زندگی کا تصور بہت مشہور ہے، یعنی زندگی کو خوشی، محبت اور خوبصورتی کے ساتھ جینا۔ اٹلی کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں۔ روم، پیزا، وینس، فلورنس اور پمبئی جیسے شہر کھلے عجائب گھر معلوم ہوتے ہیں۔ کولوسیم، پیزا کا جھکاؤ والا مینار، سسٹین چیپل اور ٹریوی فاؤنٹین دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اٹلی میں سب سے مقبول کھیل ہے فٹ بال۔ اٹلی نے 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہے۔ یووینٹس، اے سی میلان، انٹر میلان اور روم جیسی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اٹلی میں یورپ کی قدیم ترین یونیورسٹی آف بولونیا 1088 سن عیسوی میں واقع ہے۔ اسی ملک نے دنیا کو تھرمامیٹر، بیٹری، اینک اور ریڈیو جیسے اہم آلات دیے ہیں۔ اٹلی آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، فن پرست اور زندگی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اٹلی کی سڑکوں پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر اینٹ ایک کہانی سناتی ہے۔ ناظرین کرام، اٹلی صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تہذیب، ایک احساس، ایک آرٹ گیلری ہے جو زمین پر بکھری ہوئی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان خواب دیکھے تو وہ سنگ مرمر میں بھی روح پھونک سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلا ملک آپ کس کا دیکھنا چاہتے ہیں۔